الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ مرزائیوں اور مسلمانوں کے درمیان کے مسائل، دوسرا حصہ۔ ایک حصہ ہم نے پہلے کل پڑھ لیا تھا، آج دوسرا حصہ۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے جھوٹ چل رہے ہیں کہ اس نے کس انداز سے جھوٹ بولے ہیں، کیونکہ یہ اس کے کردار کا ایک بہت اہم حصہ ہے، اور اس کے فتاوی کے مطابق جو جھوٹ بولتا ہے وہ ایسا ہے گویا کہ اس نے پخانہ کھایا، اور جھوٹ بولنے سے برا گناہ کوئی نہیں، یہ اس کے فتاوی میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ اللہ پاک نے جو وعیدیں بیان کی، حضور علیہ السلام نے جو وعیدیں بیان کی، وہ اس کے علاوہ ہے۔ جھوٹ نمبر 4، مرزا قادیانی کہتا ہے کہ نبی اکرم نے صلی اللہ علیہ وسلم اور نبیوں کی طرح ظاہری علم کسی استاد سے نہیں پڑھا۔ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ میں نے حضور علیہ السلام کی طرح اور باقی انبیاء کی طرح دینی علم کسی استاد سے نہیں پڑھا، اور ایک جگہ پر لکھتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مکتبوں میں یعنی کہ علم کے محفلوں میں مدارس میں بیٹھتے تھے، اور انہوں نے پوری کی پوری تورات استاد سے پڑھی ہے۔ اب اس میں دو دعوے کیے اس نے کہ میں نے کسی استاد سے دینی علوم نہیں پڑھے، دوسرا دعویٰ یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مکتبوں میں بیٹھ کر پوری تورات پڑھی۔ اب یہ دونوں بات جھوٹ ہے۔ پیچھے اس نے کہا تھا کہ میرے باپ نے میرے لیے استاد کو نوکر کے طور پر رکھا، جس سے میں نے اسلامی علوم اور کچھ ابتدائی علوم حاصل کیے۔ اسلامی علوم پیچھے کہتا ہے میں نے حاصل کیے، اب یہاں کہتا ہے کہ میں نے کسی استاد سے حاصل نہیں کیے۔ دوسری بات اس نے کہی کی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے پوری تورات استاد سے پڑھی، یہ بات بھی غلط ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، کہ ہم نے تمہیں سکھایا ہے تورات، انجیل اور حکمت۔ اب انبیاء کے استاد تو اللہ پاک براہ راست ہوتے، بالکل بغیر کسی واسطہ کے، اور یہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مکتبوں میں بیٹھ کر پوری تورات پڑھی، یہ کیسے بات کی اس نے؟ اب یہ اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے یہ دلیل پیش کرتا ہے کہ میں نے جو کہا ہے کہ میں نے کسی استاد کے سامنے اسلامی علوم حاصل نہیں کیے، تو اس سے مراد الفاظ ہے، معنی نہیں ہے۔ جیسے کہ ہم قرآن کے الفاظ پڑھتے ہیں، ایک ان سے الفاظ ایک معنی اور اس کا مطلب ہوتا ہے، تو یہ کہتا ہے کہ میں نے جو علوم حاصل کیے وہ الفاظ میں نے حاصل کیے ہیں، اور جو میں نے کہا کہ نہیں پڑھتا ہے کوئی نبی کسی استاد سے نہیں پڑھتا، وہ یعنی کہ اس کو سمجھ کر نہیں پڑھتا، معنی اور مطلب نہیں پڑھتا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ جو اس نے بات کی ہے اس نے قسم کھا کر کہا ہے کہ میں نے قسم سے کسی استاد کے سامنے تعلیم حاصل نہیں کی، اور جب قسم کے ساتھ بات کی جاتی ہے تو ظاہری معنی مراد دیا جاتا ہے کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے، کوئی علم کا حصہ ہی نہیں ہے جو اس نے قادیانی نے کسی استاد سے حاصل کی ہو۔ اب مثال کے طور پر کوئی کہے یہ قسم سے میں نماز نہیں پڑھوں گا، نعوذ باللہ، ایسی بات کفر ہوتی ہے۔ اگر ویسے بالفرض والمحال کوئی کہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ فجر نہیں پڑھے گا یا ظہر نہیں پڑھے گا، اس نے کوئی نماز متعین نہیں کی۔ اسی طرح اس نے کہا کہ قسم سے میں نے دینی علوم کسی استاد سے نہیں سیکھے، وہ کہتا ہے کہ میں نے معنی سیکھے۔ یہ کیا بات ہے؟ یا تو اپنی بات پر قائم رہے، یا کہہ دے کہ بھائی میں نے اپنے فتاوی کے مطابق میں نے گوں کھایا اور میں نے وہ گناہ کیا جو سب سے بڑا گناہ ہے۔ دوسری بات، اب یہ تعویل کے طور پر کہہ دیتے ہیں، تو ہم نے دوسرا جواب بھی دینا ہے تعویل کا۔ دوسرا جواب تعویل کا یہ ہے کہ اس نے کہا ہے کہ قرآن حدیث اور تفسیر، قرآن حدیث اور تفسیر، قرآن سے مراد قرآن کے الفاظ ہیں، تفسیر سے مراد اس کا مطلب اور اس کی تشریح ہے۔ اب ایک بات طرف سے کہتے ہیں کہ میری مراد اس سے تفسیر ہے، دوسری جگہ پر کہتے ہیں کہ تفسیر میں نے پڑھی ہے۔ یا تو کہہ دے کہ تفسیر بھی یہ بھی میں نے وہاں پر گوں کھایا ہے، یا اپنی نبوت کے دعوے سے پھر جا، کسی ایک بات پر تو رہ، یا تو ادھر کا ہو یا ادھر کا ہو جا۔ اب نہ تو ادھر کا رہتا ہے نہ ادھر کا رہتا ہے، ہم تیری باتوں سے ہی تجھے جھوٹا ثابت کر رہے ہیں۔ ایک جھوٹ اس نے یہ بولا کہ احادیث صحیحہ میں آیا تھا کہ مسیح موعود صدی کے آخر پر آئے گا اور وہ 14ویں صدی کا مجدد ہوگا۔ یہ بات کسی حدیث میں کسی ولی نے یہ بات نہیں کہی۔ اب تک جتنے اولیاء، جتنے مجدد، جتنے مفسر آئے، کسی ولی نے، کسی احادیث نے یا کسی فقیہ نے بھی یہ بات نہیں کی کہ 14ویں صدی کے آخر میں ایسے ولی آئے گا۔ اب اس بات میں بھی یہ جھوٹا ہوا۔ ایک جگہ پر کہتا ہے کہ
بخاری شریف کی ایک اندر حدیث ہے ھذا خلیفۃ اللہ المہدی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کا خلیفہ ہے جو مہدی ہے، اور کہتا ہے کہ باقی احادیث جو ہے ان کا درجہ کم ہوتا ہے کیونکہ وہ بخاری شریف کی نہیں ہوتی، اور بخاری شریف جو ہے وہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے، کتاب اللہ کے بعد سب سے اچھی کتاب اور سب سے اصح کتاب جو ہے وہ بخاری شریف ہے۔ لہذا بخاری شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا خلیفۃ اللہ المہدی۔ بخاری شریف میں ایسی کوئی روایت ہے ہی نہیں، پوری بخاری آپ اٹھا کر دیکھ لیں، بخاری میں بالکل ایسی عبارت ہے ہی نہیں۔ جب اس سے کہا کہ کوئی دلیل دکھاؤ ہمیں، کوئی دکھاؤ، بخاری تو ہمارے پاس موجود ہے، دکھاؤ کہاں ہے، تو آگے سے کہتے ہیں کہ یہ کاتب کی غلطی ہے۔ دراصل یہ کنز الاعمال میں یہ عبارت موجود ہے، لیکن کاتب نے یہ بخاری کی عبارت لکھی۔ ہم پوچھتے ہیں کہ اگر کاتب کی غلطی ہے تو بخاری کی جگہ کنز الاعمال لکھ لیتا۔ آگے اس نے لکھا ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، وہ کیسے غلطی ہوگی؟ غلطی تو ایک چھوٹی سی ہوتی ہے، چلو کتاب کا نام اس کو یاد نہیں تھا اس نے دوسری لکھ دی، لیکن اصح الکتب بعد کتاب اللہ تو بخاری ہے، وہ بات آپ نے کیسے کہہ دی؟ اب اس بات میں بھی جھوٹا ہوا، یہ اس کا کردار ہے اور یہ اس کی حرکتیں ہیں اور نبوت کا دعویٰ کرتا پھر رہا ہے۔ ایک جگہ پر اس نے لکھا ہے کہ میں نے کسی کی گالی کے جواب میں کسی کو گالی نہیں دی، اور یہ بڑی مطلب کہ دعوے سے کہتا ہے کہ ہے کوئی میرے جیسا جس نے گالی نہ دی، گالی کے جواب میں بھی گالی نہ دی۔ اب اس کے فتاوے میں لکھا ہے کہ گالیاں دینا ایسا ہے جیسا کہ کسی کو مار دینا ہے، یہ اس کے فتاوے میں۔ اب اس کی گالیوں کی طرف جاتے ہیں، یہ کہتا ہے کہ جنہوں نے مجھے مان لیا وہ تو مسلمان ہیں، لیکن جنہوں نے مجھے نہیں مانا وہ کنجریوں کی اولاد ہے۔ کہ یہ گالی نہیں ہے، یہ گالی ہے یا نہیں؟ یہ اس کی کتاب میں موجود ہے، کتاب کے الفاظ ہے اس کے، یہ گالی نہیں ہے۔ دوسری جگہ پر یہ ایک مولوی سعد اللہ لدھیانوی ہے، اس کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ سفہاء کی اولاد ہے۔ ایک جگہ پر اس کو کہتا ہے کہ یہ بغا کی اولاد ہے، اور بغا بھی بازاری عورتوں کنجریوں کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ الفاظ کیا گالی نہیں ہے؟ کیا یہ کوئی حدیث بتا رہا ہے ہمیں؟ اپنی باتوں سے ہی یہ بغیرت جھوٹا اور لائن ثابت ہو رہا ہے اور نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، اور آج بھی ایسے کچھ بغیرت اور کچھ ایسے بھی عقل کے اندھے موجود ہیں جو اس کی پیروکاری کر کے دنیا کو گمراہ کر رہی ہیں۔ اور یہ جو بغیہ کا لفظ ہے یہ قرآن میں بھی الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اور قرآن کے معنی بھی ایسے ہی ہے، وما کانت امک بغیہ، کہ تیری ماں کوئی بازاری عورت نہیں تھی، اللہ پاک نے فرمایا۔ اب یہ اس نے وہی عبارت وہیں سے قرآن پاک سے اٹھا کر اپنی عربی عبارت بنا لی، اور عربی عبارت میں اس نے مولوی صاحب اللہ کو گالیاں دی، اور اس نے اپنی ہی ذریت البغیہ کا ترجمہ کیا ہے خراب عورتوں کی نسل اور بازاری عورتوں اور کنجریوں کا بیٹا۔ یہ اس نے خود ہی بغیہ کا ترجمہ کیا ہے، اور اوپر سے کہہ رہا ہے کہ میں نے کبھی کسی کو گالی نہیں دی گالی کے بدلے میں۔ اب گالی کے بدلے میں تو اس نے بے شمار گالیاں دی ہیں، جس نے اس کو چھیڑا ہی نہیں ہے، جس نے اس کو کچھ کہا ہی نہیں، ان کو کہہ رہا ہے کہ جس نے مجھ پر ایمان نہیں لایا وہ کنجریوں کی اولاد ہے، مولوی سعد اللہ ایسا ہے، مولوی سعد اللہ ویسا ہے۔ اب کیا ایسا شخص کوئی ہو سکتا ہے کہ وہ مسلمان کہنے کے قابل ہو، یا ایسے شخص کو نبی ماننے والا وہ مسلمان کہنے کے قابل ہو سکتا ہے؟ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عقیدہ ختم نبوت کو سمجھنے کی اور مرزے پر لعنت بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، حینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذی الجلال والاکرام۔ اللہم انا نسألک التقی والعفاف والغنی، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وصلى الله على النبي الكريم محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔